دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ جاپانیوں کے سندے سے برالڈو میں بہائے جاتے ہیں۔ کیٹو موٹیل کی ایک صبح میں دیوسائی پر نگاہ رکھے برفوں کے پگھلنے کی آس میں چپ چاپ گمسم ہم سب، بہت پیاسا بہت بیچارے کے مانجھیرے، منزل کہاں ہے تیری؟ ہم سب بیٹھے ہیں تو نذیر صابر اپنے جاپانیوں کے ہمراہ موٹیل کے ڈائننگ روم میں داخل ہوتا ہے۔ ہم وادی شگر میں برالڈو کے کناروں سے واپس آ رہے ہیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر ان تک وہ خبر پہنچائی جو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ان کے عزیزوں کے چہرے اب کیٹو کے راستوں میں ایک برفانی دراڑ کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ جاپانی اسی موٹیل کے لان سے زینیا کے گرم رنگوں کے پھول لے کر گئے تھے۔ ان پھولوں کو انہوں نے اپنے پیاروں کی یاد میں پانیوں کے سپرد کیا، پھر کچھ آنسو بہائے اور انہیں بھی برالڈو کے پانیوں میں بہایا، اور پھر کچھ پیغام لکھے اور اپنے عزیزوں کے نام لکھے اور انہیں دریا کے حوالے کیا۔ پیغام؟ کس قسم کے پیغام؟ اگرچہ میری بیوی جاپانی ہے لیکن پھر بھی میں ان جاپانی کو نہیں سمجھ سکا۔ جاپان ایسے جدید ترین معاشرے کے افراد بھی پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم دریائے برالڈو میں اپنے سے جدا ہونے والے کے نام سندیسے لکھ کر بہائیں گے تو وہ ان تک پہنچیں گے۔ لیکن برالڈو تو وادی شگر کی قربت میں پہنچ کر دریائے شگر میں بدلتا ہے، پھر سندھ میں گرتا ہے۔ سندھ بالآخر بشام، کالا باغ، چشمہ، غازی گھاٹ اور کوٹ مٹن وغیرہ سے گزر کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ تو اس میں بہائے گئے سندیسے مردہ ہونے والوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں صابر؟ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ان سندیسوں پر کیا لکھا تھا؟ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، ایک پرائیویٹ افیئر تھا۔ اس نے اپنے گھونسلہ نما بھورے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، نہ میں پڑھ سکتا تھا اور نہ میں نے جاننے کی کوشش کی۔ اور واپسی پر انہوں نے دریائے برالڈو کے پانیوں کو بوتلوں میں بھرا اور کہنے لگے، ان میں بچھڑ جانے والوں کی مہک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سب کے سب کل شب تک بے حد رنجیدہ اور آزردہ تھے اور اب بے حد پرسکون اور رنج سے آزاد ہیں۔ میں نے ان سب پر ایک نگاہ کی اور واقعی وہ اب نارمل ہو چکے تھے، اپنے رنج و الم پانیوں میں بہائے تھے اور نارمل ہو چکے تھے، جیسے ہم بھی پاکستان میں اپنے عزیز ترین ہستی، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، اسے دفن کرنے کے بعد ایک صبر کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اطمینان کا سانس لے کر مجبوراً زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔